صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، یہ ہے بندگی کا رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا رنگ اور کس کا ہوگا۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ یہ آ گیا آپ کا میرا بندگی کا نقطہ۔ صبغہ کہتے ہیں اس رنگ کو جو آنکھوں سے نظر آئے۔ ایک رنگ ہوتا ہے لون، لون کہتے ہیں نیچرل کلر کو، جیسے ہمارا سکن کلر ہے نا، گائے کا رنگ اگر بھورا ہے، بکری کا رنگ کالا ہو سکتا ہے، نیچرل ہے۔ لیکن صبغہ اوپر سے خود چڑھانا پڑتا ہے۔ یہاں صبغت اللہ سے مراد بندگی ہے، غلامی ہے۔ جب دل میں ایمان آتا ہے نا تو اس کا رنگ چہرے سے، حال سے، حلیے سے، رہن سہن سے، خوشی غم سے جھلکتا ہے۔ انسان کے معاملات، اس کی عادات سے اللہ کی بندگی کا رنگ جھلکتا ہے۔ پھر انسان کے روئے روئے میں اللہ کی محبت سے رائت کرتی ہے اور عمل اس کا گواہ ہوتا ہے۔ اب ہمارے اوپر یہ رنگ ہے کہ نہیں؟ کوئی بات نہیں، چڑھا لیتے ہیں، صبغہ چڑھانا ہی پڑتا ہے۔ کیسے چڑھائیں؟ اسی طرح رنگ چڑھے گا بندگی کا جیسے دنیاوی رنگوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ کبھی آپ نے کسی کو کپڑا رنگتے ہوئے دیکھا؟ آج کل تو شاید رواج ہی نہیں رہا، دوپٹے بھی ختم ہو گئے اور دوپٹے رنگنے بھی ختم ہو گئے۔ لیکن ایک لمبا عرصہ آپ سب نے اپنا دیکھا ہوگا، پاکستان میں رہتے ہوئے کوئی جوڑا لیتے تھے تو فکر لگ جاتا تھا اس کا دوپٹہ رنگوانا ہے۔ بعد رنگ ریز یعنی ڈائر کے پاس کھڑے ہو کے رنگواتے تھے لوگ۔ کیا کرتے ہیں؟ اگر تو سفید کپڑا ہے تو رنگ بہت اچھا آئے گا۔ یہ ہے وہ بندہ جس نے اپنی فطرت کے نور کو مسخ نہیں ہونے دیا۔ بچپن سے جن لوگوں کو دین کا ماحول مل جاتا ہے نا، اور انہوں نے گناہ نہیں کیا اور ان کو شروع سے اچھی تربیت ملتی ہے، ان کی مثال ایک بالکل سفید کپڑے کو رنگنے کی ہے، جو مزے کا رنگ آتا ہے۔ دیکھیے رنگ کٹ کے دوبارہ ہوتا ہے نا تو وہ نیا پن مشکل سے ہی آتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ اور ہی اس پہ رنگ چڑھ جائے، لیکن اگر پچھلا رنگ ہو تو اس کا رنگ کاٹنے کے لیے پہلا رنگ کاٹنا پڑتا ہے۔ ہم سب پہ نفس کی بندگی کا رنگ چڑھا ہوا تھا، معاشرے کی بندگی، حالات، ہم سب مختلف رنگوں میں تھے۔ اگر آج چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے بنے تو پھر پہلے رنگوں کو کاٹنا پڑے گا، ورنہ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا پچھلا رنگ کاٹے بغیر اگر اگلا رنگ چڑھائیں وہ تیسرا رنگ بن جاتا ہے۔ آپ کا دوپٹہ پیلا ہو، آپ اس کو کہتے ہیں اس کو نیلا کر دو، وہ پیلے کو نیلا کرنے کے لیے اگر پیلا نہیں اتارے گا اور نیلا رنگ ڈالے گا تو آپ کو پتہ کیا بنے گا؟ سبز رنگ بن جائے گا۔ اور یاد رکھیے کفر نکالے بغیر اگر ہم نے اسلام کا رنگ چڑھانے کی کوشش کی تو یہ نفاق کا رنگ بنے گا۔ منافقت کیا ہے؟ کہ انسان کفر کے، شرک کے اور دنیا کے رنگ کو اتارے بغیر اللہ کا رنگ چڑھانا چاہے، یہ منافقت ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم یہ بھی ہیں تو وہ بھی ہیں، یہ بھی رہیں گے تو وہ بھی رہیں گے، نہیں، اس کے لیے انسان کو رنگ اتارنا پڑتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ کبھی آپ نے دوپٹہ رنگتے ہوئے دیکھا ہو کہ ڈائر جو ہوتا ہے نا اس کپڑے کو پورا پانی میں ڈپ کر دیتا ہے، تھوڑا سا کونا بھی اگر کھلا رہ جائے نا تو ادھر رنگ نہیں آتا۔ اسی طرح ہمیں پورے کے پورے دین میں داخل کرنا پڑے گا خود کو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اور اسی طرح سے ادخلوا فی السلم کافہ۔ پھر آپ دیکھیے وہ بار بار ڈپ کرتا ہے پھر نکالتا ہے، پھر ڈپ کرتا ہے پھر نکالتا ہے تاکہ اس کو میچ کرے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ سیمپل کے ساتھ میچ کرتا ہے اور میچ کرنے سے پہلے اس کو سکھاتا ہے، آگ کے پاس کر کے اس کو سکھا کے دیکھتا ہے کہ سوکھنے کے بعد کیا ہوگا۔ ہمارے پاس سیمپل کیا ہے جس کے ساتھ اپنی عبادات کو میچ کرنا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، سنت، نبی کے طریقوں سے اپنے عملوں کو ناپیں گے، ملائیں گے تو سنت کا رنگ ہے، ورنہ بدعت کا رنگ چڑھ جائے گا۔ آج امت کدھر کوئی بھی ہے اس کا ہم سب کو پتہ ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ڈائر اس کو پکاتا ہے، پھر آگ میں پکتا ہے، بعد اب اس میں کچھ کیمیکلز ڈالتا ہے تاکہ رنگ پکا ہو۔ اسی طرح قرآن کا یہ بار بار سننا آپ کے رنگ کو پکا کرے گا۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، دورہ قرآن کے بعد آپ پہلے سے انشاءاللہ پکے ہو چکے ہوں گے اگر یہ سہ گئے، اور اگر تھک گئے تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ڈائر نے بعض اوقات کسی ایک خاص حصے کو نہیں رنگنا ہوتا، وہ کہتے ہیں بھی کنارے رہنے دو، بیچ میں رنگ دو، تو جس حصے کو نہیں رنگنا ہوتا نا اس کو یا تو باہر رکھتے ہیں یا اس کے اوپر کچھ ویکس لگا دیتے ہیں تاکہ اس پہ رنگ نہ چڑھے۔ اسی طرح کچھ لوگ دین میں جب داخل ہوتے ہیں نا کہتے ہیں یہ مسئلہ اس کو آئی کینٹ چینج، ڈونٹ ٹچ می پلیز، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔
فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جتنا دین لے لیا اٹس انف، اٹس مور دین انف. ان کا حال یہ ہے کہ وہ ایک خاص حصے پہ دین لانا چاہتے ہیں، ایک پہ نہیں لانا چاہتے. قلوبنا غلف، دلوں پہ غلاف والی کیفیت ہوتی ہے. بعد وہ پورا قرآن پڑھ کے عمل کوئی نہیں آتا. آپ مت سوچیے کہ آپ سارے بدل جائیں گے، ڈونٹ وری، بی ریلیکسڈ. سب نہیں بدلیں گے، وہی بدلیں گے جو پورے ٹپ ہوں گے بندگی کے رنگ میں. اس طرح ڈوبیں گے. پھر آپ دیکھیے کہ کبھی آپ نے ٹائی اینڈ ڈائی دیکھا ہوگا، بظاہر بڑا خوبصورت لگتا ہے، کئی رنگ ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کپڑے کو یا دوپٹے کو جب آپ دھوئیں گے تو کسی نہ کام کا، ہر رنگ دوسرے پہ چڑھے گا. اسی طرح وہ لوگ جو کئی رنگ کی زندگی بسر کرتے ہیں نا، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، قرآن بھی پڑھ لو، یہ بھی کر لو، دعوت بھی ایسی، شادی بھی ایسی، منگنی ایسی، چلو قرآن بھی اچھا ہے، ختم کرا لیں گے، میلاد کرا لیں گے، تو وہ ٹائی اینڈ ڈائی مسلمان ہے. بظاہر ایسی زندگی بڑی خوبصورت لگتی ہے، لیکن جب ایک چھیٹا پڑتا ہے نا اس پہ مصیبت کا تو سارے رنگ اتر جاتے ہیں. اللہ کو رنگ برنگا مسلمان نہیں پسند. انٹرٹینمنٹ والا دین اللہ کو کچھ زیادہ اچھا نہیں لگتا. اللہ چاہتا ہے یک روح ہے، ایک رنگ کے بن جاؤ، خوبصورت ہو جاؤ. اور آپ کو پتہ ہے کہ پکے رنگ کس پہ چڑھتے ہیں؟ پیور کپڑے پہ، پیور کاٹن اور پیور سلک. یہ دو وہ چیزیں ہیں جس پہ کوئی بھی رنگ نہ چڑھے تو چڑھ جاتا ہے. اپنی طبیعت کو پیور کر لیں. سچا بندہ، دل کا صاف، معاملات کا کھرا، کسی سے نہ ٹکنے والا، اس پہ یہ بندگی کا رنگ بہت جلدی چڑھتا ہے. یقین کریں بعض لوگوں کو میں نے اتنی جلدی بدلتے دیکھا ہے، دوسرے پارے پہ بدل گئے اور کچھ آج تک نہیں بدلے. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے، اندر سے کوئی کاٹن تھا، کوئی سلک تھا، اور کوئی سنتھیٹک کا سنتھیٹک تھا. جتنے آرٹیفیشیل لائف سٹائل میں آپ کھوئیں گے نا، جی رہے تھے، اتنا رنگ لینا مشکل ہے. لیکن ڈائر کو پھر صبر کرنا چاہیے. یہ بھی ایک استاد کے لیے امتحان ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو دیکھے کہ وہ آئے کس بیک گراؤنڈ سے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس رنگ کو رنگنا چاہتے ہو تو اس میں پھر کوئی فرقہ واریت کا رنگ نہیں. یہ بندگی کا رنگ ایسا رنگ ہے کہ انسان مسلم بن جاتا ہے. نحن مسلمون. آپ نے کبھی سنا کہ حضرت عائشہ سنی تھیں کہ وہابی تھیں؟ حضرت عائشہ حنفی تھیں کہ کیا تھے؟ حضرت عمر حنفی تھے یا اہل حدیث تھے؟ اور کیا آپ نے کبھی ابو بکر کے نام کے ساتھ سنا کہ یہ مالکی تھے یا فلاں تھے؟ آج ہم نے بزرگوں سے نسبت جوڑ کر مسلمون کا رنگ اتار دیا. یہ سب مسلم تھے جن سے ہم تعلق جوڑتے ہیں، لیکن اس طرح کی تفریقوں سے بننے والی نسبتیں انسان کو اللہ کی بندگی سے روک لیتی ہیں اور اسی سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. آج امت مسلمہ کے جتنے فرقے بنے ہوئے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر بندہ ایک مختلف رنگ کو اسلام کا رنگ کہتا ہے.